ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان تاریخی صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں کامیاب ہو گئے۔ ماسکو میں جشن منایا گیا، مغرب پر حالت مرگ طاری ہو گئی، سویڈن سکتے میں آ گیا، امریکہ کا پیچو تاب۔ انقرہ کے صدارتی کمپلیکس میں صدر ایردوان نے کامیابی پر کہا، کوئی نہیں ہارا، آج صرف ترک قوم کی جیت ہوئی ہے۔ ترکیہ کے تاریخی صدارتی انتخابات میں ترک صدر کی فتح، ایک بار پھر 5 سال کے لیے اور تیسری بار صدر بن گئے۔ مد مقابل کمال کلیجی دروغلو کو شکست دی، مغرب سوگ کا سما سویڈن سکتے میں آ گیا، یورپ حسرت اور یاس کی تصویر، امریکہ کا پیچ و تاب، امریکی نمائندے کی اپوزیشن لیڈر خلیج دار سے ملاقات بھی کام نہ آئی۔ ترکیہ معاملات میں امریکی مداخلت پر صدر ایردوان نے وارننگ دی تھی کہ انتخابات کے بعد امریکہ کو سبق سکھائیں گے۔ انقرہ کے صدارتی کمپلیکس میں صدر ایردوان نے کامیابی پر کہا کہ کوئی نہیں ہارا، آج صرف ترک قوم کی جیت ہوئی ہے۔ ترکیہ صدارتی انتخابات میں متضاد اعداد و شمار اور 97% نتائج کے مطابق ایردوان نے 56% ووٹ جبکہ مخالف امیدوار خلیج دار نے 43% ووٹ حاصل کیے۔ طیب ایردوان 600 ارکان پر مشتمل پارلیمنٹ میں بھی بھاری اکثریت حاصل کر چکے ہیں۔ ترک صدر طیب ایردوان کو دوبارہ منتخب ہونے پر وزیراعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری، امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان اور حریت رہنما عبدالحمید لون نے مبارکباد پیش کی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا، پیارے بھائی رجب طیب ایردوان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، وہ مظلوم مسلمانوں کی طاقت اور ان کے حقوق کی ایک مضبوط آواز ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا، ترک صدر کی تاریخی فتح ترک قوم کے ان کی دور اندیش قیادت پر اعتماد کی عکاسی کرتی ہے۔ ہم ترکی کے لیے دائمی امن اور خوشحالی کی خواہش کرتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کراچی میں ترک قونصل جنرل جمال سنگو کو کہ پاکستانی عوام کی جانب سے رجب طیب ایردوان کی کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔ حریت رہنما عبدالحمید لون نے مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا، ہم پر امید ہیں صدر طیب ایردوان مستقبل میں بھی کشمیری عوام کے لیے اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ آگے دیکھیے ایردوان کا گیت اور رانا کی ریلی۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کی شاندار کامیابی پر ترکیہ کے طول و عرض میں جشن منایا جا رہا ہے۔ صدر ایردوان نے خود بھی گیت گا کر خوشی کا اظہار کیا۔ استنبول، انقرہ، آیا صوفیہ سمیت دیگر شہروں میں ہزاروں کی تعداد میں عوام سڑکوں پر نکل آئے اور زبردست جشن منایا۔ آتش بازی بھی کی گئی جس سے آسمان جگمگا اٹھا۔ ترکیہ میں صدارتی انتخابات کا میدان رجب طیب ایردوان کے نام۔ صدارتی الیکشن میں فتح کے بعد ترکیہ میں شاندار جشن۔ الیکشن میں جیت کے بعد صدر ایردوان نے گیت گا کر خوشی کا اظہار کیا۔ صوفیہ کی تاریخی مسجد اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ صدر ایردوان کی شاندار فتح پر آتش بازی سے آسمان جگمگا اٹھا۔ صدر رجب طیب ایردوان کے حامیوں نے ریلیاں نکالی اور خوشی کا اظہار کیا۔ ہزاروں افراد نے چوک پر جمع ہو کر خوب جشن منایا، گونجتے رہے۔ عوام کی بہت بڑی تعداد ترک پرچم اٹھائے سڑکوں پر نکلی۔ بائکرز بھی باہر نکلے اور کاروں کی ریلیاں بھی نکالی گئیں۔ ترکیہ صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں ایک پولنگ بوتھ میں دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی جب ایک خاتون ووٹر اپنی بکری کے ہمراہ ووٹ ڈالنے پہنچ گئی۔ بکری پولنگ کے تمام مراحل میں اپنی مالکن کے ہمراہ رہی۔ ترکیہ جیسے جدید ملک میں بکری سے خاتون کی محبت دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ بکری نے بھی مالکن کا کہیں ساتھ ترکیہ میں طیب ایردوان کی شاندار جیت پر دنیا بھر کے سربراہان مملکت کی مبارکباد کا سلسلہ جاری ہے۔ امیر قطر تمیم بن حمد الثانی نے اپنے پیغام میں مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ عزیز بھائی طیب ایردوان کو فتح مبارک ہو، میری نیک خواہشات ان کی ٹیم کے ساتھ ہیں، خواہش ہے ہم دونوں ساتھ مل کر اپنے ملکوں کو ترقی کا سفر طے کروائیں۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے طیب ایردوان کی جیت کو شاندار فتح قرار دیتے ہوئے مبارکباد دی۔ ترک صدر ایردوان کا سیاسی کیریئر 30 سالوں سے زائد عرصے پر محیط ہے۔ انہوں نے جیل بھی کاٹی، اپنی نئی جماعت بھی بنائی، 2/3 اکثریت بھی حاصل کی، عوام کی مدد سے فوجی بغاوت کو بھی کچلا، میئر سے لے کر وزیر اعظم اور پھر صدر ایردوان کی
سیاسی ٹائم لائن میں پاکستانی سیاستدانوں کے لیے بہت سے سبق موجود ہیں۔ ترک صدر طیب اردوان کا کامیاب سیاسی کریئر، جیل بھی کاٹی، اپنی نئی جماعت بھی بنائی، 2/3 اکثریت بھی لی۔ ترک صدر کا شاندار سیاسی کریئر، 1994 سے 98 تک استنبول کے میئر رہے، 2003 سے 2014 تک ترکیہ کے وزیر اعظم رہے، 2014 میں بطور صدر اپنی خدمات کا آغاز کیا۔ طیب اردوان 12ویں صدر ہیں جنہوں نے ترکیہ میں اقتدار سنبھالا۔ طیب اردوان کو BBC نے 20 سال سے ترکیہ سیاست میں ایک طاقتور اور اثر و رسوخ کی حامل شخصیت قرار دیا ہے۔ طیب اردوان نے 4 ماہ جیل بھی کاٹی اور اگست 2001 میں رہائی کے بعد جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کی بنیاد رکھی۔ انہیں عوام کی بے تحاشا حمایت ملی اور انہوں نے 2002 میں 2/3 اکثریت سے حکمرانی کا آغاز کیا۔ اور اب کچھ ملکی سیاست کی بات۔ 9 مئی کو ہر پاکستانی کا سر شرم سے جھک گیا۔ جن طیاروں نے دشمن کے طیارے مار گرائے انہیں آگ لگائی گئی۔ رہنما نون لیگ مریم نواز کا لبرٹی چوک لاہور میں یوم تکبیر کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، دہشت گردی کرو گے تو مقدمے بنیں گے، ہار نہیں پہنائیں گے۔ نواز شریف کے دوبارہ وزیر اعظم بننے کا دعویٰ کیا۔ کہا نواز شریف نے ملک کو ایٹمی قوت بنا کر دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا، ان کو کبھی مدت پوری کرنے نہیں دی گئی۔ 9 مئی کو کیا ہوا؟ ہر پاکستانی کا سر شرم سے جھک گیا۔ جن طیاروں نے دشمن کے طیارے مار گرائے تھے ان طیاروں کو آگ لگا دی۔ سوچو کوئی پاکستانی کبھی ایسا کر سکتا ہے؟ اب کہتا ہے کہ ہم پر دہشت گردی کے مقدمے کیوں بن رہے ہیں؟ بھائی دہشت گردی کرو گے تو دہشت گردی کے مقدمے بنیں گے نا، یا پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے؟ نواز شریف نے چاغی میں ایٹمی دھماکے کیے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ملک کا دفاع ہمیشہ کے لیے ناقابل تسخیر بنا دیا۔ اپنے 3 ادھورے ادوار میں کوئی مدت پوری نہیں کرنے دی گئی۔ پہلی مرتبہ 2.5 سال، دوسری مرتبہ 3 سال اور آخری مرتبہ، آخری نہیں انشاءاللہ دوبارہ بھی آئے گا نواز شریف، تیسری مرتبہ 4 سال، کوئی مدت پوری نہیں کرنے دی۔ سابق وزیراعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ عوام کو گمراہ کرنے اور ملک کو کئی سال پیچھے دھکیلنے والے بے نقالے بے نقاب ہو گئے۔ اللہ نے یہ وطن 9 مئی جیسے یوم سیاہ کے لیے نہیں بلکہ 28 مئی جیسے روشن دن کے لیے عطا کیا ہے۔ لاہور لبرٹی چوک پر یوم تکبیر کی تقریب میں لندن سے لائیو خطاب کے دوران کہا، ملک کو ایٹمی طاقت بنایا، خواہش رہی ملک 7ویں ایٹمی قوت کے ساتھ دنیا کی 7ویں معاشی اور اقتصادی طاقت بھی بنے۔ قائد نون لیگ نے کہا، خلوص اور محبت کے ساتھ خدمت کی لیکن افسوس 3 مرتبہ مجھے مقدس مشن کو آگے بڑھانے سے محروم رکھا گیا۔ نفرتوں کی آگ میں جھونکنے، عوام کو گمراہ کرنے اور ملک کو کئی سال پیچھے دھکیلنے والے آج بے نقاب ہو گئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ وطن 9 مئی جیسے یوم سیاہ کے لیے نہیں دیا بلکہ 28 مئی جیسے روشن دن کے لیے عطا کیا ہے۔ 7ویں ایٹمی قوت بننے کے ساتھ ساتھ میری خواہش تھی کہ کم از کم ہم دنیا کی 7ویں اقتصادی اور معاشی طاقت بھی بنے، لیکن مجھے اس بات کا افسوس رہتا ہے اور از حد افسوس رہتا ہے کہ 3 بار مجھے کسی نہ کسی بہانے اس مقدس مشن کو آگے بڑھانے سے محروم رکھا گیا۔ پنجاب میں انتخابات کے عدالتی حکم پر الیکشن کمیشن کی نظر ثانی ایک درخواست کی سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس پاکستان عمر بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا، جس میں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر شامل ہیں۔ کیس میں گزشتہ سماعت کے دوران تحریک انصاف نے اپنا جواب جمع کراتے ہوئے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن چاہتا ہے سپریم کورٹ نظریہ ضرورت کو زندہ کرے۔ تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کو نظر ثانی اپیل مسترد کرنے کی استدعا کی۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے ایک بار پھر عمران خان پر سنگین الزامات لگا دیے۔ یوم تکبیر کی ریلی سے خطاب میں کہا، عمران خان نے PTI ورکرز کے گھروں پر چھاپا پڑوا کر لوگوں کو مارنے اور ریپ کا منصوبہ بنایا تھا۔ یہ منصوبہ عوام کو جذباتی کرنے کے لیے تھا، لیکن ہم نے پریس کانفرنس کر کے قوم کو منصوبے سے آگاہ کر دیا۔
یہ منصوبہ گھڑا اور اس کے اوپر ان کی آپس میں گفتگو ہوئی کہ یا تو کسی پی ٹی آئی کے نون ورکر کے گھر کے اوپر حملہ کروائیں اور وہاں پہ پھر خود ہی ایک دو بندے کھڑکا دیں. یہ بھی گفتگو کی کہ ہم کسی طرح سے کوئی ریپ کا ڈرامہ رچائیں اور عوام کو جذباتی کریں. پاکستان کے عوام بعض چیزوں کے اوپر وہ بہت جلدی جذبات میں آ جاتے ہیں. اس کے اوپر جو ہے وہ پریس کانفرنس کر کے اس کو پوری طرح سے واضح کر دوں گا. رانا ثنا کی پریس کانفرنس نے خواتین کے ساتھ ناروا اور غیر انسانی سلوک سے متعلق تمام شکوک اور شبہات دور کر دیے. رانا ثنا کے الزامات پر عمران خان کا رد عمل آ گیا. کہا انہیں خوف ہے کہ خواتین رہا ہو کر بدسلوکی سے متعلق بتائیں گی یا پھر ان سے کچھ مس ہینڈل ہو گیا ہے جس کا انہیں خوف ہے. انہوں نے کہا کہ اپنی زندگی میں خواتین کے ساتھ ایسا سلوک نہیں دیکھا جو اس دور میں ہو رہا ہے. پچھلے سال 25 مئی کو بھی انہوں نے پلان کر کے خواتین کو ہراساں کیا اور تشدد کا نشانہ بنایا. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ آپ خوف پھیلا کر 50% آبادی کو سیاست سے دور کر دیں. کل رات 12:30 بجے پریس کانفرنس کی رانا ثنا نے اور اس پریس کانفرنس کے بعد میرے میں اب کوئی شک نہیں رہا کہ جو تحریک انصاف کی خواتین انہوں نے جو جس طرح ان کو پکڑا اور جس طرح ان کو جیلوں میں ڈالا, ریپ کا بھی ہم نے سنا, تو جب اس نے پریس کانفرنس کی یہ میرے سارے شک دور ہو گئے. ان کو ڈر لگ گیا کہ جب وہ خواتین نکلیں گی جیلوں سے تو وہ بتائیں گی کہ ان سے کیا ہوا یا اس کی تیاری کی, اور یا ان کو یہ خوف ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو گئی ہے جو ان سے اب سنبھالی نہیں جا رہی اور اس کی وجہ سے ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ وہ اگر بات نکل آئی تو پہلے سے تیاری کر لو. 1 سال سے پہلے کبھی میں نے اپنی زندگی میں پاکستان میں خواتین کے ساتھ ایسا سلوک نہیں دیکھا. 25 مئی کو دروازوں توڑ کے گھروں میں گھس گئے, یعنی ایک پلان کر کے کہ دہشت پھیلے. اب مجھے کوئی شک نہیں کہ یہ پورا پلان ہے کہ عورتوں کو ڈی پولیٹیسائز کیا جائے. آدھی آبادی جو پاکستان کی ہے اس کو کسی طرح سیاست سے باہر رکھا جائے. تحریک انصاف کے مزید کئی رہنماؤں نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا. سابق ایم پی اے نادیہ عزیز نے پارٹی کو خیر بات کہہ دیا. سیاست چھوڑنے کا اعلان بھی کر دیا. سابق ایم پی اے خرم علی نے بھی تحریک انصاف سے علیحدگی کا اعلان کر دیا. سرگودا میں تحریک انصاف ٹریڈ ونگ کے صدر مہر حسن نے پارٹی کو خیر بات کہہ دیا. انہوں نے بھی سیاست سے کنارہ کشی کا اعلان کر دیا. مہر حسن نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی اور آپ دیدہ ہو گئے. خیبر پختونخوا اسمبلی کے سابق رکن آغاز گنڈا پور نے بھی تحریک انصاف چھوڑ دی. آئندہ الیکشن آزاد حیثیت سے لڑنے کا اعلان کیا. سابق وزیراعظم کے معاون خصوصی مخدوم طارق محمود نے بھی پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا. لندن میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو قیادت پارٹی کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہی. میں ڈاکٹر نادیہ عزیز ایکس ایم پی اے ٹکٹ ہولڈر NA84 سٹی صدر پاکستان تحریک انصاف سٹی سرگودا اپنے عہدے سے استعفیٰ دے رہی ہوں اور پی ٹی آئی کو چھوڑ رہی ہوں اور وقتی طور پہ میں سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر رہی ہوں. ہم پی ٹی آئی سے علیحدہ ہو گئے. اپنا تمام دوست احباب سے اپنے عزیزوں سے اس پہ مشورہ کیا, اس پہ بات کی اور سب کی رائے یہ تھی کہ ہم کسی بھی وقت کوئی ایسی پالیٹکس میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ایسی کا نہیں بنیں گے جو ہمارے اداروں کو کمزور کرے یا ہمارے اداروں کے خلاف بات کرے. حالات کو پیش نظر مستعفی ہونے کا اعلان کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں بالکل سیاست سے لا تلفی کا اعلان کرتا ہوں. 9 مئی کو ہونے والے جو واقعات ہیں میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں. جیسے ہی 9 مئی کے واقعات ہوئے اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ ایز اے پاکستانی میں جو ہے نا اپنا راستہ کنٹینیو کر پاؤں گا پی ٹی آئی کے ساتھ. میں اپنے جو راستے ہیں وہ پی ٹی آئی سے عمران خان سے جدا کرتا ہوں اور انشاءاللہ اگر آگے جو سیاست ہماری ہے ہم آزاد کریں گے. آج آپ کے سامنے بھاری دل کے ساتھ کھڑا ہوں. 9 مئی 2023 کے رونما ہونے والے افسوسناک واقعات پاکستان تحریک انصاف کی موجود قیادت کی ناکامی ابھی فی الحال بریک ہے, لیکن اپنے دوستوں سے مشاورت کے بعد اس کا نیا عمل تیار کیا جائے. کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کی ملزمہ ختیجہ شاہ نے معافی مانگ لی. ویڈیو پیغام میں کہا وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہیں اور معافی مانگتی ہیں. انہیں اپنے تمام کمنٹس پر دکھ ہے. ختیجہ شاہ نے کہا کہ ان کا اپنا تعلق آرمی بیک گراؤنڈ والے خاندان سے ہے. پاکستان زندہ باد. have been extremely upset by the events of the past few days, especially the arson of our armed forces installations and Shohada monuments. I myself belong to an army family, having grown up in different cantonments. It is heartbreaking to see all that has transpired. I am also regretful of my own tweet on Twitter, where I tweeted inappropriate remarks about our High Command.
I deeply regret the hurt caused by that insensitive comment and apologize for this. My desire is for all the nation to come together and heal as one as soon as possible. Pakistan Zindabad. Pakistan Army Payandabad. آپ کو بتائیں کہ ملک میں انتشار کی فضا پیدا کی گئی. تمام سیاسی جماعتیں ملک کے لیے سوچ رہے ہیں. لاہور میں مینار پاکستان پر تکبیر کانفرنس سے سربراہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ خالد مسعود سندھو کا خطاب. کہا پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا تھا اور انشاءاللہ قائم رہے گا. تکبیر کانفرنس سے خطاب میں قائدین نے کہا بھوکے مر جائیں گے, سی ٹی بی ٹی معاہدوں پر دستخط نہیں ہونے دیں گے. قائدین نے ملک میں جاری نفرت اور انتشار کی سیاست, مہنگائی, بھارتی دہشت گردی سمیت دیگر معاملات پر خطاب کیا. لاہور میں مینار پاکستان بن گیا ملکی یکجہتی کا میدان. پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام تکبیر کانفرنس سے سربراہ خالد مسعود سندھو کا کلیدی خطاب. کہا ملک میں انتشار کی فضا پیدا کی گئی. تمام سیاسی جماعتیں ملک کے لیے سوچیں. پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا تھا اور انشاءاللہ قائم رہے گا. کہ پاکستان کی طرف جس نے آنکھ اٹھا کر دیکھا ہم اس کی آنکھ پھوڑ دیں گے, جس نے کسی ہاتھ بڑھایا ہم اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے. کہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا تھا, انشاءاللہ العزیز پاکستان قائم رہے گا تا قیامت رہے گا. تکبیر کانفرنس سے خطاب میں قائدین نے کہا کہ بھوکے مر جائیں گے, سی ٹی بی ٹی معاہدوں پر دستخط نہیں ہونے دیں گے. تکبیر کانفرنس میں شرکا نے ملکی دفاع کے لیے جان دینے سے بھی پیچھے نہ ہٹنے کا عہد دہرایا. قائدین نے زور دیا کہ سیاسی جماعتیں ایک پیج پر جمع ہوں. سیاسی جماعتیں شدت پسندی کے بجائے جمہوری انداز میں مسائل حل کریں. پاک فوج کے ساتھ یکجہتی, ملک بھر میں ریلیاں, پاک فوج زندہ باد کے نعرے. شہدا کو زبردست خراج تحسین پیش کیا. فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ. گجرات, سکھر, ملتان میں بڑی ریلیاں. بلوچستان میں ہندو پنچایت کا بھی پاک فوج سے اظہار یکجہتی. پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ملک کے مختلف شہروں میں ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے. گجرات میں مختلف ریلیوں کا انعقاد کیا گیا. پاکستان مسلم لیگ نون اور سول سوسائٹی کے زیر اہتمام الگ الگ ریلیاں نکالی گئیں. فضا پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی. سکھر میں پاک افواج سے اظہار یکجہتی کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی جانب سے ریلی نکالی گئی. ملٹری روڈ سے گلوب چوک تک ریلی میں شرکا نے پاک فوج سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا. ملتان میں چوک کچہری سے کینٹ چیک پوسٹ تک ریلی نکالی گئی. ریلی کے اختتام پر شرکا نے پاک فوج کے افسران کو گلدستے پیش کیے. بلوچستان میں ہندو پنچایت نے بھی پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے تکریم شہدا ریلی نکالی. ریلی ہندو محلہ سے پریس کلب خضدار پہنچی. ریلی کے شرکا نے وطن کے خاطر جانوں کے نذرانے دینے والے افسروں اور جوانوں کی تصویریں اٹھا رکھی تھیں. ریلی کے شرکا نے پاک فوج سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے فوجی تنصیبات پر حملوں میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچانے کا بھی مطالبہ کیا. پاکستان کو ایٹمی قوت بنے 25 برس مکمل. پاکستان کے عوام آج یوم تقبیر کو فخر کے دن کے طور پر منا رہے ہیں. ملک کے مختلف شہروں میں عوام سڑکوں پر نکل آئے. ریلیوں اور مختلف تقاریب کا اہتمام کیا گیا. ریلیوں میں پاکستان زندہ باد کے نعروں سے فضا گونج اٹھی. شہریوں نے یوم تکبیر کیک بھی کاٹے, مٹھائی تقسیم کی گئی. یہ رپورٹ دیکھیے. فیصل آباد میں یوم تکبیر ریلی چنیوٹ بازار چوک سے شروع ہو کر ضلع کونسل چوک پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے ریلی کی قیادت کی. سرگودھا میں مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام یوم تکبیر کی تقریب منعقد کی گئی. کیک بھی کاٹا گیا. نواب شاہ میں بھی یوم تکبیر کے حوالے سے مختلف ریلیاں نکالی گئیں. شرکا نے پاک فوج کی حمایت میں نعرے بازی کی. یوم تکبیر کے موقع پر بلوچستان بھر میں ریلیاں نکالی گئیں. سیمینارز کا اہتمام کیا گیا. پاک ایران سرحدی شہر تفتان, چمن, لورالائی, کوہلو, سبی, اوسطا محمد اور تربت, کوادر اور ہب کے عوام نے ریلیوں میں بھرپور شرکت کی. ڈھاڈر میں ہندو پنچایت اور تحریک نوجوانان پاکستان کی جانب سے ریلی نکالی گئی. ریلی کے شرکا نے پاک فوج اور پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے نعرے بازی کی. چیچا وطنی میں یوم تکبیر کی بڑی تقریب سابق وفاقی پارلیمانی سیکرٹری چودھری محمد طفیل جٹ کی رہائش گاہ پر منعقد کی گئی. دنیا بھر کے مختلف ممالک میں یوم تکبیر کے ساتھ پاک فوج کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں. تقریبات منعقد کی گئیں جس میں بڑی تعداد میں شرکا نے شریک ہو کر اپنے جذبات کا اظہار کیا. مسلم لیگ ضیاء کو تحریک انصاف میں ضم نہیں کیا. اعجاز الحق نے الیکشن کمیشن کو تحریری بیان جمع کرا دیا. لکھا تحریک انصاف کے ساتھ انتخابی اتحاد کیا تھا. پاس کرنے کی خبریں غلط ہیں. مسلم لیگ ضیاء ایک علیحدہ جماعت اور اپنا تنظیمی ڈھانچہ رکھتی ہے.
सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा है कि 3 अफराद को उनके कत्ल पर मामूर किया गया है। उन्होंने हकीकी हुकूमत के जिम्मेदारों को भी आगाह कर दिया है। दोस्ती और दुश्मनी कब्र तक निभाऊंगा। मेरी माँ और बहनों के घरों पर भी छापे मारे जा रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि हालात जैसे भी हों वो इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। मैं मुल्क में नहीं था, इसके बावजूद मैंने 9 मई के वाक़े की मजम्मत की और मैं पाक फौज को अजीम समझता हूँ, लेकिन मैं बुज़दिल नहीं हूँ। मैं दोस्ती और दुश्मनी कब्र की दीवार तक निभाऊंगा। 3 आदमियों को एंगेज किया गया है मुझे ख़त्म करने के लिए। मैं कौम को बताना चाहता हूँ कि मैं अपने दिफा का हक रखता हूँ और मैंने पाकिस्तान की हकीकी हुकूमत के ज़िम्मेदारान को लिख दिया है कि ज्यादती की एक हद होती है और ये ज्यादती इंतकाम की उस जगह मौजूदा पीडीएम के लोग लेकर जा रहे हैं और जो ये फसल बो रहे हैं जो बिल आखिर इन्हें काटनी है। और अगर मेरे ट्विटर से आप इतने खौफजदा हैं तो जब तक मैं गिरफ्तार नहीं होता ये ट्विटर जारी रहेगा। और मैं सारी कौम को बताना चाहता हूँ जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उनकी मजबूरी हो सकती है। मौत मेरी महबूबा है, हथकड़ी मेरा जेवर है, जेल मेरा ससुराल है और जब तक इमरान खान ये लड़ाई लड़ रहा है उसके साथ खड़ा हूँ, क्योंकि मैं सच का, हक का और काला काला रसूलुल्लाह का झंडा बुलंद रखूंगा, बेशक मेरी जान चली जाए। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने कहा है कि 9 मई के वाक़यात की आड़ में बेगुनाह कारकुनान और ख़वातीन की गिरफ्तारी काबिल मज़म्मत है। मौजूदा मसाइल का वाहिद साफ शफाफ हल इंतखाबात का इनेकाद है। 14 अगस्त को आम इंतखाबात का ऐलान किया जाए। किर्क में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए सिराजुल हक ने कहा कि करप्शन ज़दा क़यादत मुल्क को मसाइल से नहीं निकाल सकती। पीडीएम का सरबराह फजलुर रहमान है मगर सूद के खिलाफ शरई अदालत फैसले पर रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। रोजगार आवाम के लिए, नौजवानों के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए इज्जत के साथ जीना और इज्जत के साथ रहना ये कैसे मुमकिन है? ये तब मुमकिन है कि पाकिस्तान के अवाम अब चोरों और लुटेरों की बजाय दयानतदार और बासलाहियत लोगों को वोट दे। अब हुकूमत चलाना पीडीएम की बस की बात नहीं है। पीडीएम उसी तरह नाकाम हुई है, बदनाम हुई है, एक्सपोज हुई है जिस तरह पीटीआई नाकाम, नालायक और एक्सपोज हो गई। जहांगीर तरीन के लाहौर में डेरे, पीटीआई छोड़ने वालों से राब्ते तेज कर दिए। पाक पतन से साबिक एमएनए अहमद शाह की मुलाकात, साबिक एमपीए सईद से भी मिले। मुलाकातों में वजीर आजम के मुआविन खुसूस जहांगीर तरीन की नई पार्टी में शमूलियत पर तबादला ख्याल, मुस्तकबिल के सियासी लाहेमल पर भी बातचीत की गई। ज़राए का कहना है जहांगीर तरीन का नई पार्टी के मुख्तलिफ नामों पर भी गौर किया गया। मुल्क भर में आम इंतखाबात की तैयारियां तेज। वोटर लिस्टों को अपडेट कराने की आखिरी तारीख 13 जुलाई मुकर्ररा तारीख के बाद वोटर्स फहरिस्तें मुंजमद कर दी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स तब्दीली से मुतालिक मीडिया मुहिम जून में चलाने का फैसला किया है। सियासी जमातों, सूबाई हुकूमतों को मुकर्रर करदा तारीख से आगाह किया जाएगा। कौमी असम्बली सिंध और बलूचिस्तान असम्बलियों की आइनी मुद्दत 12 अगस्त को ख़त्म होगी। मुल्क भर में इलेक्शन की तैयारियां तेज। इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्टों से मुताल्लिक हिकमत अमली तैयार कर ली। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात 2023 के लिए वोटर लिस्टों को अपडेट करने की आखिरी तारीख मुकर्रर कर दी। वोटर्स अपने वोट 13 जुलाई 2023 तक दुरुस्त करा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने दफातर भी मुकर्रर कर दिए हैं। मुकर्ररा तारीख के बाद वोटर्स फहरिस्तें मुंजमद कर दी जाएंगी। इस वक्त मुल्की वोटर्स की तादाद 12 करोड़ 21 लाख से जायद है। कौमी असम्बली सिंध और बलूचिस्तान असम्बलियों की आइनी मुद्दत 12 अगस्त को खत्म होगी। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स तब्दीली से मुताल्लिक मीडिया मुहिम जून में चलाने का फैसला किया है। तमाम सियासी जमातों के सरबराहान और सूबाई हुकूमतों को वोटर्स लिस्टों की तब्दीली के लिए मुकर्रर करदा तारीख से आगाह किया जाएगा और वोटर लिस्टों को दुरुस्त और गैर मुतनाज़िया बनाया जाएगा। मुल्क से अहम कोई और चीज नहीं है, पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। फयाजुल हसन चौहान ने बोल के प्रोग्राम में बातचीत करते हुए कहा कि इमरान खान से कहा था रियासत से नहीं टकराना चाहिए। फौज पर दुश्मन हमला करता है, अपने लोग नहीं करते। सिस्टम है जिसके अंदर एक मुसलमान मुल्क और माशरा चल सकता है। अच्छा, तो ऐसे माहौल के अंदर अपने मुल्क पाकिस्तान से आगे कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान अव्वल व आखिर पाकिस्तान
جیوے جیوے پاکستان. آج سے 1 سال پہلے بھی عمران خان صاحب کو یہی میسج دیا تھا جو خان صاحب کا کلپ آپ نے دکھایا کہ ریاست سے ٹکرانا نہیں. اپنے ملک کی فوج کے اوپر دشمن ملک کی فوج حملہ کرتی ہے, اپنے ملک کے لوگ نہیں کرتے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بول ٹی وی کے صدر اور اینکر پرسن سمیع ابراہیم کی بازیابی کی درخواست پر ایس پی سی ٹی اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن کو جیو فینسنگ کے رپورٹ کے ہمراہ 29 مئی کو ذاتی حیثیت لیا. سیکرٹری داخلہ کو سمیع ابراہیم کے خلاف درج مقدمات کی تفصیل جمع کرانے کی ہدایت کر دی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کی عدالت نے سمیع ابراہیم کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر سماعت کی. عدالت کو بتایا گیا سمیع ابراہیم کے لاپتہ ہونے کا مقدمہ تھانہ پارہ میں درج کیا گیا ہے, جہاں سے لاپتہ ہوئے کیا اس کے قریب کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں ہے. عدالت نے استفسار کیا. ایس ایچ او نے کہا سی سی ٹی وی کیمرے بھی چیک کر لیتے ہیں. عدالت نے سیکرٹری داخلہ کو آئندہ سماعت تک درج مقدمات کی تفصیلات فراہم کرنے کا حکم دیتے ہوئے کیس کی مزید سماعت پیر تک ملتوی کر دی. راولپنڈی, اسلام آباد اور پشاور سمیت مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. زلزلے سے نقصانات کی اطلاع نہیں ملی. زلزلہ پیما مرکز کے مطابق ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 4 ریکارڈ کی گئی. زلزلے کی گہرائی 15 کلومیٹر زیر زمین تھی, جبکہ زلزلے کا مرکز جلال آباد افغانستان تھا. ملک کے بیشتر علاقوں میں بارش, شعلہ باری اور طوفانی ہوائیں. ملتان قادرپورہ میں گھر کی چھت گر گئی. خاتون جاں بحق 2 افراد زخمی ہو گئے. بالائی اور وسطی بلوچستان پنجاب, بالائی اور مشرقی سندھ کا بڑا حصہ بارش والے مغربی سسٹم کے زیر اثر ہے. کراچی سمیت ملک کے باقی حصے گرم اور خشک رہیں گے. ملک کے بڑے حصے میں گہرے بادل, مزید بارشوں کا امکان. بالائی اور وسطی بلوچستان پنجاب, بالائی اور مشرقی سندھ کا بڑا حصہ مغربی سسٹم کے زیر اثر ہے. ملتان, باولپور, بنو, پارا چنار میں برسات ہوئی. بارخان, لسبیلا, زوب, خزدار میں خوب بادل برسے. نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا. آنے والے گھنٹوں میں خزدار, جیکب آباد, دادو میں بارش ہوگی. شہداد کوٹ, لاڑکانہ, سکھر اور شکارپور میں برسات متوقع. ڈیرہ بگٹی, سوئی, کوہلو, سبی, ڈیرہ غازی خان سمیت پنجاب کے متعدد علاقوں میں بارش کا امکان. کراچی سمیت سندھ کے متعدد اضلاع گرم اور خشک. تاہم کراچی کے مضافات میں گرد آلود ہواؤں کا امکان ہے. نواب شاہ میں درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. موہنجو داڑو اور سکرن میں 43 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. گلگت بلتستان کی وادی شونٹر میں برفانی تودہ گرنے سے تباہی ہو گئی. واقعے میں 11 افراد جاں بحق ہوئے, 13 افراد زخمی ہوئے. پاک فوج کا ریسکیو آپریشن تیزی سے جاری ہے. ریسکیو ٹیموں نے تودے میں دبے 8 افراد نکال لی. باقیوں کی تلاش جاری ہے. جاں بحق افراد میں 4 خواتین, 2 مرد اور 2 بچے شامل ہیں. 13 زخمیوں کو بحفاظت DHQ اسپتال استور پہنچا دیا گیا. آرمی ریسکیو آپریشن مکمل کلیئرنس تک جاری رہے گا. جنا اسپتال کی سابقہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر سیمی جمالی کو سپرد خاک کر دیا گیا. آئی جی سنگھ غلام نبی میمن نے اہل خانہ سے تعزیت کی. سیاسی اور سماجی شخصیات نے نماز جنازہ میں شرکت کی. ڈائریکٹر جنا اسپتال ڈاکٹر شاہد رسول نے اسپتال کی ایمرجنسی کو سیمی جمالی کے نام سے منسوب کرنے کا اعلان کیا. ڈاکٹر سیمی جمالی کو سپرد خاک کر دیا گیا. سیاسی اور سماجی شخصیات کی جنازے میں شرکت. جنا اسپتال کی ایمرجنسی سیمی جمالی سے منسوب کر دی گئی. ڈاکٹر سیمی جمالی کی نماز جنازہ جنا اسپتال کی جامع مسجد میں ادا کی گئی, جس میں سیاسی, سماجی اور مذہبی شخصیات شریک ہوئیں. نماز جنازے سے قبل آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے اہل خانہ سے تعزیت کی. سینیٹر وقار مہدی اور جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے طب کے شعبے کے لیے سیمی جمالی کی خدمات کو سراہا. ڈاکٹر صاحبہ مسیحا تھیں. ڈاکٹر صاحبہ نے کیجولٹی کو کتنے زبردست طریقے سے یہاں پر ڈیولپ کیا. یہاں جو پیشنٹ آتے تھے ان کو بہترین طریقے سے اور بڑی منظم طریقے سے وہ ڈیل کرتی تھیں. جنا اسپتال کے موجودہ ڈائریکٹر پروفیسر شاہد رسول نے اسپتال کی ایمرجنسی کو ڈاکٹر سیمی جمالی کے نام سے منسوب کرنے کا اعلان کیا. میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ ہمارا جو ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ ہے, جس کو اب بالکل ماڈرن خطوط کے اوپر اس کا ہم دوبارہ سے افتتاح کریں گے, ہم اس کو ریویمپ کر رہے ہیں, اس کا نام ڈاکٹر سیمی جمالی ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ رکھ دیا جائے. ڈاکٹر سیمی جمالی کو ڈیفنس فیز 8 کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا. آئی سی سی چیئرمین کا ہنگامی دورہ پاکستان. کریگ بارکلے منگل 30 مئی کو لاہور پہنچیں گے. آئی سی سی چیئرمین اور چیئرمین پی سی بی نجم سیٹھی کی اہم ملاقات ہوگی. پاکستان کے سابق آئی سی سی چیف ایگزیکٹو جیف ایلرڈائز بھی پاکستان آ رہے ہیں. کریگ بارکلے کا یہ پہلا دورہ پاکستان ہے. آئی سی سی کے 2 اعلیٰ عہدیداروں کا دورہ ورلڈ کپ کے شیڈیول کے اعلان سے قبل کیا جا رہا ہے. نیشنل گیمز میں بدنظمی, باکسنگ کے کھلاڑی گتم گتا ہو گئے, کرسیاں بھی چل گئیں.
गुज़िश्ता दिनों रस्साकशी के मुकाबले के दौरान भी लड़ाई हो गई थी। बदनज़मी के वाक़यात पर नेशनल गेम्स की इंतज़ामिया ने चुप साध रखी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। चीज़ है ना, उसके साथ जो होगा मैं मिसाली करके दूंगा। चले परवेज़ भाई का बता दें, परवेज़ भाई का सब कब तक आएंगे मंजर आम पे? फिर तो आप उनसे पूछे कब आएंगे मंजर आम पे, मैं क्या बताऊंगा। मैं तो उनसे पूछे कि उन्होंने मंजर आम पे कब आना है, मेरे नहीं पता। हमारी इज्जत एहतराम है लेकिन मुझे नहीं पता कि कब आएंगे। सर जी बताइएगा कि इमरान खान के नजरबंदी के बारे में बातें चल रही हैं, क्या आपको इस तरह कोई अहकाम मौसूल हुए हैं? पंजाब पुलिस कर रही है इस वक्त तक, इस टाइम पर, इस वक्त तक कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ। थैंक यू। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि मोदी की हुकूमत कश्मीरियों के खून की प्यासी है। यासीन मलिक को कुछ हुआ तो कश्मीर में खूनी इनकलाब आएगा। अहलिया मशाल मलिक की लाहौर प्रेस क्लब में गुफ्तगू, कहा मोदी इलेक्शन जीतने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। यासीन मलिक को सिविल राइट्स नहीं दिए जा रहे। यासीन मलिक ने आज़ादी का आलम उठाया। दुनिया यासीन मलिक के साथ होने वाले सलूक का नोटिस ले। पाकिस्तान की स्टेट है जितनी खून की प्यासी है कश्मीरी कौम की, अगर उसको खुदा न खास्ता इसने कुछ किया तो यहाँ तो खूनी इनकलाब आना है आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर। इससे तो पूरे खित्ते को लपेट में ले लेना अपनी नफरत में, सिर्फ एक इलेक्शन जीतने के लिए ये काम किया जा रहा है। यासीन मलिक वो आदमी है जिसने अलम उठाया था मुसल्लह जद्दोजहद का, आर्म स्ट्रगल का, और फिर उसने पूरी की पूरी तहरीक को नॉन वायलेंस पुरअमन तहरीक की तरफ लेके गया। वो आइकॉन है। जिस तरीके से वहाँ पे जो राइट्स ऑन पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स हैं वो कोई भी नहीं प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इंटरनेशनल वर्ल्ड से भी मैं अपील करती हूँ, ख़ास तौर पे यूनाइटेड नेशन से, वर्ल्ड बॉडी से, ह्यूमन राइट्स वॉच से, ICRC कि कहाँ गए वो यूनिवर्सल कवानीन। जामिया सरगोदा में स्पेशल बच्चों का स्पेशल काम, आखिर ये काम है क्या जिससे खूब सराहा जा रहा है? मोहम्मद सुलेमान की रिपोर्ट। जामिया सरगोदा में सजा आर्ट मेला ये कोई आम आर्ट एग्जीबिशन नहीं बल्कि ये खुसूसी बच्चों के फन पारे हैं। जामिया सरगोदा की ज़ुबैदा आगा आर्ट गैलरी में नुमाइश की खूब पजीराई हो रही है। हमारी टीचर ने बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर मेहनत की है और ये सारा काम हम सब ने अपनी टीचर्स के साथ मिलकर बहुत लगन के साथ किया है। मैं ना यहाँ आकर पेंटिंग बनाई, लोग हमारे साथ आकर पिक्चर्स बना रहे हैं, हमें हमारी पेंटिंग से लाइक कर रहे हैं। मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेज में ज़ेर तलीम खुसूसी तलबा और तलबात ने खुदादाद सलाहियतों का मुजाहरा किया। नुमाइश में ऑयल पेंटिंग, पेंसिल स्केचेस, कैलीग्राफी समेत आर्ट की मुख्तलिफ टेक्निक्स की झलक देखने में आई। ये स्पेशल पर्सन के लिए ये बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत अप्रिशिएटेबल कदम है, क्योंकि ये बच्चों की स्किल्स को निखार रहा है, ये इनको प्लेटफॉर्म दे रहा है कि वो अपने आप को शो करते हैं, अपनी स्किल्स को शो कर सके। आर्ट नुमाइश देखने वाले एक जानिब खुसूसी बच्चों का आर्ट वर्क देखकर हैरान रह गए तो दूसरी जानिब जामिया सरगोदा की काविशों को भी खूब सराहा। लेजेंडरी हॉलीवुड एक्शन अदाकार आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने नेटफ्लिक्स प्रोजेक्ट फोबर की सपोर्ट पर पाकिस्तानी मद्दाहों का शुक्रिया अदा कर दिया। अदाकार की पहली फिल्म फोबर नेटफ्लिक्स पर सुपर हिट है जिसका उन्हें इल्म नहीं था। एक पाकिस्तानी ने ट्विटर पर उन्हें तवज्जो दिलाई जिस पर आर्नल्ड ने पाकिस्तानी मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया। गुलकार राहत फ़तेह अली खान ने अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में मेला लूट लिया। 4 साल बाद बे एरिया के पॉपुलर ऑकलैंड एरेना में तारीखी परफॉर्मेंस दी। इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से अब तक के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इंतज़ार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।